کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ قیامت تک اگر بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام نامی اسم گرامی محمد ہے یہ کوئی رکھے گا بھی تو صرف نسبت کے طور پہ استعمال کرے گا، نسبت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اپنے بچوں کے نام اس نسبت کے ساتھ ابھی بھی رکھتے ہیں، قیامت تک بھی رکھتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی شخص کا یہ نام نہیں رکھا گیا محمد۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد اس کائنات میں رکھا گیا، اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے نبی کا نام ایسا ہے، قیامت تک جو بھی نام رکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دے کے رکھے گا، اور مسلمان ہی اس نام کو رکھا کرتے ہیں، اور قیامت تک مسلمان ہی اس نام کی نسبت دے کے اپنے بچوں کے نام رکھتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، یہ محمد الرسول اللہ ہمارے کلمے کا جزو ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا یہ جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی حرف 12 ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی حرف 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام الوہیت ہے، محمد الرسول اللہ ختم نبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کے دونوں جز اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ پہ ربوبیت ختم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ اس میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے لام پہ شد ہے، محمد الرسول اللہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوسرا میم ہے وہ مشدد ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایک صفت الہ خاص ہے جس کا معنی معبود ہے، یہ صفت اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ محمد الرسول اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ایسی ہے جو رسول اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کے کلمہ میں یہ صفت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہے، حضرت سلیمان حکمت اللہ ہے، حضرت یوسف صدیق اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ کائنات میں صرف اور صرف یہ صفت حاصل ہے رسول اللہ کی، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ لفظ اللہ ذاتی اور باقی نام صفاتی، اللہ رب العالمین کے جو باقی صفاتی نام ہیں وہ
صفاتی نام ہے، ایک اللہ، یہ میرے رب کا نام جو ہے یہ ذاتی ہے، فرقان، رحیم، کریم، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، جبار، قہار، یہ اللہ رب العالمین کے نام ہے، لیکن یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ اور حاضرین محترم، ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو وجود پہ دلالت کرے، اور صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو کمالات پہ دلالت کرے۔ رحمان اور رحیم ہونا، ستار اور غفار ہونا، قہار اور جبار ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں، ذات اس کی اللہ ہے۔ اور حاضرین محترم، ذاتی اور صفاتی ناموں میں یہ امتیاز ہے، یہ فرق ہے کہ صفات میں سے ایک حرف نکال دو معنی ختم ہو جائے گا، ذاتی نام میں اگر ایک حرف بھی بچے تب بھی معنی وہی رہے گا۔ رحمان میں سے را نکال دو، پیچھے حمان بچے گا، معنی کوئی نہیں بنتا۔ رحیم میں سے را نکال دو، پیچھے ہیم بچتا ہے۔ قہار میں سے قاف نکال دو، پیچھے ہار بچتا ہے۔ اور جبار میں سے جیم نکال دو، پیچھے بار بچتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اگر آپ ایک ایک نام کے ساتھ سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، پیچھے معنی کوئی نہیں بچتا، لفظ کی سمجھ نہیں آتی۔ حاضرین محترم، جو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ، اللہ کے نام میں سے اگر ایک حرف نکالیں تب بھی معنی باقی رہتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف ہیں، پہلا جو ہے وہ الف، دوسرا لام، تیسرا لام، چوتھا پھر ہا۔ اب دیکھیں اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اگر الف نکالیں پیچھے للہ بچتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر پہلا لام نکالیں پیچھے جو ہے وہ لہو بچتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر یہاں سے بھی لام نکالیں پیچھے صرف ہو بچتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہر حرف کے ساتھ سے اگر ایک ایک حرف نکالتے جائیں معنی باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے ذاتی نام، اسی طرح سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی ہے محمد، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، ان کے اگر جو ذاتی نام ہیں ان پہ غور کریں، ایک ایک حرف کو نکالتے جائیں معنی نہیں بچتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام میں سے الف نکالیں، الف مدہ جو ہے، الف نکالیں تو پیچھے دم بچتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے نام میں سے شین نکالیں، پیچھے یا اور سا بچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام میں سے نون نکالیں، پیچھے واو اور ہا بچتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے نام میں سے الف نکالیں، پیچھے صرف براہیم بچتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام میں سے الف نکالیں، پیچھے سین، میم، یا، عین اور لام بچتا ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام میں سے الف نکالیں، پیچھے سحاق بچتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام میں سے یا نکالیں، لفظ کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام میں سے یا نکالیں، عقوب بچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام میں سے پیچھے میم نکال دیں، واو، سین اور اس کے اوپر کھڑی زبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں سے عین نکالیں تو پھر پیچھے یا، سین اور اس کے اوپر پھر کھڑی زبر آتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام ہے، ہارون میں سے ہا نکالیں، الف، را، واو اور نون بچتا ہے، تو معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 حروف ہیں، میم، ہا، میم، دال
دال، اور اگر آپ دیکھیں ایک ایک حرف کو ہٹا کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معنی ہے، محمد کا معنی ہے کہ جس کی مخلوق بھی تعریف کرے، جس کی خالق بھی تعریف کرے، انہیں محمد کہتے ہیں۔ لفظ محمد میں سے پہلا میم نکالیں، پیچھے حمد بچتا ہے، اور حمد کے معنی مجسمہ تعریف کے ہیں، اور اگر حمد کا جو ہے وہ خا نکال دیں، پیچھے جو ہے وہ مد بچتا ہے۔ مد کا معنی بنتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا، اور اگر میم بھی نکال دیں صرف پیچھے دال بچتا ہے، تو دال الدال علی الخیر، دنیا کو ہدایت کی راہ دکھانے والا، دنیا کو ہدایت کی راہ دکھانے والا۔ حضرین محترم، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نام عطا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک ایک حرف کو نکالتے جائیں معنی نہیں بچتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ نام عطا کیا ہے، ایک ایک حرف نکالتے جائیں تب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی محمد کے معنی بن جایا کرتے ہیں۔ یہ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خصوصیات اور امتیازات ہیں، یہ تنہا نام ہے جس کو اللہ نے خود منتخب کیا، جس کا اللہ نے خود انتخاب کیا کہ محبوب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا نام ایسا رکھوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی ساری مخلوق بھی تعریف کرے، جس کی خالق بھی تعریف کرے۔ پھر ذرا اس پہ تھوڑی توجہ دیں، محمد اس نام میں وسعت کتنی ہے، اس نام میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا ایک عظیم ترین معنی کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس میں تعریف پائی جائے۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے لوگ بھی تعریف کریں، بعد میں آنے والے بھی تعریف کریں، جس کی پہلے لوگ بھی تعریف کریں، بعد میں آنے والے بھی تعریف کریں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں کر کے گئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب پردہ کر گئے ہیں، قیامت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف غلامان محمد کرتے رہیں گے۔ قیامت پہلے بھی تعریف کریں، بعد میں آنے والے بھی تعریف کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے متعلق حضرت شیش علیہ السلام کہیں، میں جب بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں تو ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام انہی کا تذکرہ کریں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے دعا مانگے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے تو لوگوں کو یہ بتائیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، جن کا نام دنیا میں محمد ہوگا، جن کی پہلے بھی تعریف کریں، جن کی بعد والے بھی تعریف کریں۔ آمد سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تورات میں تاب ہے، انجیل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فاروق ہے، زبور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وحید ہے۔ یہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا تذکرہ سکھوں کی کرنت میں ہے، ہندوؤں کی وید میں ہے، یہودیوں کی تورات میں ہے، عیسائیوں کی انجیل میں ہے، مسلمانوں کی جو پاک کتاب ہے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک جتنی دنیا آتی رہے گی وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں پہلے والے بھی تعریف کریں، بعد والے بھی تعریف کریں۔ یہ پہلا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا معنی سمجھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کہ جن کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا رواج ہے، دنیا کی رسم ہے کہ اپنے تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں۔ ایک شخص جس پارٹی میں رہتا ہو، جس پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ جیسا بھی ہو، لیکن جو پارٹی والے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا ہے تو تب بھی تعریف کرتے ہیں، برا ہے تو تب بھی تعریف کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر اس کے اندر خامیاں ہوں، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن جو اس کی پارٹی ہے، جس کا وہ نمائندہ ہے، وہ پارٹی والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، جب الیکشن کے دن قریب آتے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آتا ہے، پہلے جس پارٹی میں تھا وہاں اس پارٹی کے لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، جس پارٹی میں ابھی آیا ہے یہ لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب اس پارٹی میں آیا تو اب اس پارٹی والے بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس کی تعریفیں نہیں کیا کرتے تھے، تعریفیں نہیں کیا کرتے تھے، برائیاں بیان کیا کرتے تھے، اب ان کی پارٹی میں آیا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا بندہ جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس پارٹی میں رہتا ہو تو لوگ اس کے گن گایا کرتے ہیں، لیکن کمال خوبی یہ ہے دشمن بھی کہے میں ہوں تو اس کا مخالف، لیکن اللہ نے جو اس میں خوبی رکھی ہے کائنات میں وہ اللہ نے کسی اور میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے جو اس میں خوبی رکھی ہے وہ کائنات میں اللہ نے کسی اور میں خوبی نہیں رکھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے۔ ابو جہل سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں اس سے پوچھتے ہیں ابو جہل سے کہ یہ تو بتا تو جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، یہ بتا تو صحیح وہ ہیں کیسے؟ تو ابو جہل کہتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ علادہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے ان جیسا دیانت دار دنیا میں دیکھا نہیں، ان جیسا شریف میں نے دنیا میں دیکھا نہیں، ایسا اخلاق ہے کہ ان جیسا اخلاق کسی کا نہیں، ان جیسا کردار کسی کا نہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، آپ سے بڑھ کے نہ مکے کی دھرتی پہ کوئی صادق اور امین ہے، نہ مدینے کی دھرتی میں کوئی صادق اور امین ہے، بلکہ ابو جہل کہنے لگا اگر میں یہ کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے صادق بھی ہیں، سب سے بڑھ کے امین بھی ہیں، تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے یہ کہا کہ تو اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، ان کی شانیں اتنی بلند و بالا ہیں، ان کی عظمتیں اتنی بلند و بالا ہیں، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، پھر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو پھر وہ ابو جہل جواب کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا اگر میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں میرا ہولڈ ختم ہو جائے گا، میری پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی، میں یہ ساری باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اگر میں کلمہ پڑھ لوں پھر میری کون مانے گا؟ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ان کی مان لیتا ہے اللہ پھر وہ عزتیں عطا کرتا ہے، کہ اللہ زمین پہ بھی شانیں عطا کرتا ہے، اللہ آسمان پہ بھی شانیں عطا کرتا ہے۔
بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان لیتے ہیں، اللہ نے پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، چلتے زمین پہ ہیں، چلنے کی آواز عرش بری پہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اب اللہ نے مقام وہ عطا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج آپ نیچے، عمر آج آپ نیچے، عثمان آج آپ نیچے، علی آج آپ نیچے، طلحہ زبیر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آج آپ سارے نیچے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کہا بلال آپ بیت اللہ کا جو چھت ہے اس کے اوپر چڑھ جائیے، آپ بیت اللہ کے چھت کے اوپر چڑھ جائیے۔ حاضرین محترم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا دوسرا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اپنے بھی تعریف کریں بیگانے بھی تعریف کریں، اپنے بھی تعریف کریں بیگانے بھی تعریف کریں۔ انگریز گورنمنٹ کے دنیا کے 100 عظیم آدمی کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کائنات کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انسان جو ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں تیسرا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تیسرا معنی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ایک معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی تعریفوں والے، ہیں ہی تعریفوں والے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک جن کے وجود کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہو، جن کے وجود کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہو، نگاہ کی تعریف ہو، زبان کی تعریف ہو، ہاتھوں کی تعریف ہو، قدموں کی تعریف ہو، چلنے کی تعریف ہو، پھرنے کی تعریف ہو، معاملات کی تعریف ہو، تجارت کی تعریف ہو۔ پھر صرف اسی پہ بس نہیں کہ ان کے وجود کی تعریف ہو، بلکہ جس چیز کی نسبت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز بھی قابل تعریف ہو جائے، وہ چیز بھی قابل تعریف ہو جائے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی دھرتی پہ آ جائیں، مکہ قابل تعریف بن جائے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی دھرتی پہ اپنے قدم مبارک رکھیں، یثرب تھا تو مدینہ منورہ بنا، مدینہ منورہ قابل تعریف بن جائے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں جائیں، بیت المقدس قابل تعریف بن جائے، وہ حلیمہ کی جھونپڑی میں جائیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی جھونپڑی قابل تعریف بن جائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ آ جائیں، وہ کندھے قابل تعریف بن جائیں، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پہ آ جائیں، وہ بستر قابل تعریف بن جائے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے چلیں، وہ دولت قابل تعریف بن جائے، جس شہر میں قدم رکھیں وہ شہر قابل تعریف بن جائے، جس لباس کو زیب تن کریں وہ لباس قابل تعریف بن جائے، جن کے ساتھ یاری لگائیں وہ یار قابل تعریف بن جائیں، جہاں رشتہ دیں وہ رشتہ دار قابل تعریف بن جائیں، جن سے رشتہ لیں وہ لوگ قابل تعریف بن جائیں، جن سے رشتہ لیں وہ لوگ قابل تعریف بن جائیں۔ تو میں نے تیسرا معنی آپ کے سامنے رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی تعریفوں والے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی تعریفوں والے۔ اور ایک معنی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کہ جن کی خود اتنی تعریف ہو، جو ان کے ساتھ جڑ جائے اس کی بھی دنیا تعریف کرے، جو ہوں اتنی تعریفوں والے کہ جو ان کے ساتھ جڑ جائے دنیا ان کی بھی تعریف کرے، دنیا ان کی بھی تعریف کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پچھلا معنی بتایا تعریفوں والا، یہ نام ہی اتنا احسن ہے، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے
کہ بڑے سے بڑا دشمن کہے میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، آپ پوچھیں کس کو نہیں مانتا؟ پوچھیں کس کو نہیں مانتا؟ ان کا نام تو بتا۔ وہ اپنی زبان سے کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اس سے پوچھو محمد کا معنی تو بتا دے۔ محمد کا معنی ہی ہے کہ جس کی مخلوق بھی تعریف کرے، جس کی خالق بھی تعریف کرے، تعریفوں والا، تو آپ کہیں گے کتنا بے وقوف ہے جو ہیں ہی تعریفوں والے کہ یہ کہہ رہا ہے میں ان کو نہیں مانتا۔ جو ہیں ہی تعریفوں والے میں ان کو نہیں مانتا، اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ ارے کس نبی کو نہیں مانتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہی تعریفوں والا ہے۔ میں نہیں فضائل بیان کرنا چاہتا، ان سے پوچھو کس کے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس کو بتاؤ محمد کا معنی ہی تعریفوں والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چن کے ایسا نام رکھا ہے محمد، جس کی زبان پہ آ جائے نہ کوئی فضیلت بیان کرے، نہ کوئی کمال بیان کرے، نہ کوئی معجزہ بیان کرے، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت بیان کرے، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو بیان کرے، صرف زبان سے کہے محمد، اتنا کہنے کی دیر ہے اس کی زبان سے تعریف خود بخود ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی زبان سے تعریف خود بخود ہو جایا کرتی ہے۔ اگلی بات سمجھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نام میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ اس نام میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ محمد ان کو کہتے ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑھ کے کسی کی تعریف نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تعریفوں والے کہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں آئے گا جن کی تعریف ہو، پھر جن کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے اس کی بھی تعریف ہو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس امت کو امت حمادون، سب سے بڑی تعریفوں والی امت کہا گیا ہے۔ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سب سے زیادہ تعریفوں والی، جہاں میرے اور نبی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں سر رکھیں، وہ جگہ، وہ مقام، وہ کون سا مقام؟ وہ مقام سب سے زیادہ تعریفوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے متعلق یا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق، ان کی فضیلتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر ایک درجہ میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر درجات میں درجہ میں فضیلت عطا کی ہے۔ میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا قائل نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کو دیکھیں، مقابلہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں دیکھیں۔ میں اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر نبی کا حسن جو اکیلے میں ہے وہ ایک ایک پیغمبر میں ہے، ہر نبی کی جو خوبی ایک ایک پیغمبر میں ہے۔ اللہ نے وہ ساری خوبیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے وہ ساری خوبیاں میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ تمام انبیاء کی خوبیوں والے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھی ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبیوں والے حضرت آدم علیہ السلام کی انابت، حضرت نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوش تبلیغ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت زکریا علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اکٹھے کر دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تنہا اکیلے بکھری ایک پیغمبر میں تھی۔ اگر ان کو سمیٹ لیا جائے، یا یوں سمجھیں آپ کسی گلستان میں جائیں، آپ کسی باغ میں جائیں، مختلف پھول آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا پھول ہے، یہ موتیے کا پھول ہے، یہ کلمے ہیں، یہ فلاں پھول ہے، مختلف آپ ان کے عنوان رکھیں، مختلف نام رکھیں، ہر ایک پھول کی خوشبو، ہر ایک پھول کی اپنی لذت، لیکن اگر آپ ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ میں ان کو سجا دیں، اب اس گلدستے کا نام تجویز کریں کہ اس کا کیا نام ہونا چاہیے، ایسے ہی جو پھول اکٹھے کیے تھے، کسی کا نام آدم علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھا، کسی کا نام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھا۔ اب ان سب کو اکٹھا کرو، سارے کے سارے پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ میں سجاؤ، اس گلدستہ کا نام تجویز کرو تو کائنات میں ایک ہی نام رہ جائے گا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمیٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمیٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حاضرین محترم، ایک ہی وہ نام جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام ہی اتنا عظیم ہے، اس نام میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ کمال اور خوبی رکھی ہے کہ تھوڑی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے بابا ہیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے بابا ہیں۔ تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام انسانیت کے بابا ہیں، سب کے بڑے ہیں، انبیاء میں سے سب سے پہلے ہیں، ابو البشر ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ساری کائنات میں ابا بننے کا اعزاز حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام ہی رکھتے ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو حکم ہے آپ جنت سے زمین پہ آئیں، اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے اے میرے پیارے محبوب آپ زمین سے عرش بری کی طرف آئیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اے میرے پیارے صفی اللہ آپ جو ہے وہ آسمانوں سے زمین کی طرف جائیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر آپ زمین سے عرش بری کی طرف آئیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، کہا ہے میرے پیارے پیغمبر
آپ زمین پہ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نیچے آسمانوں سے زمین کی طرف جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین سے عرش بری کی طرف آئیں۔ آدم علیہ السلام کو خلافت دینا چاہتا ہوں، آپ کو سارے نبیوں کی امامت عطا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سارے نبیوں کی امامت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ امام آگے ہوا کرتا ہے، خلیفہ پیچھے ہوا کرتا ہے۔ ہر پیغمبر کے کمالات دیکھیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے لیے حکم ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے صفی اللہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ کا امتحان ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے لیے حکم ہے، درخت کے قریب نہیں جانا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے قریب نہ جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، اللہ اس درخت کی قسمیں بھی اٹھائے۔ کہا ہے میرے پیارے محبوب، آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، میں اس درخت کی قسمیں بھی اٹھاتا ہوں۔ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، تیرے ہاتھ پہ جو بیعت کریں، میں ان کی فضیلتیں بھی بیان کروں۔ وہ درخت کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ وہ درخت امتحان کا سبب بنتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف سے وہ انعام کا سبب بنتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام بھولے گئے۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، میں ایسا کام کر رہا ہوں، نسیان ہو گیا، بھول گئے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی، وَنَسِيَ آدم، لیکن آپ کے متعلق ایک ہی بات کہتا ہوں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب، آپ کو ایسا پڑھاؤں گا آپ بھلا ہی نہیں سکیں گے، آپ کو ایسا پڑھاؤں گا آپ بھلا ہی نہیں سکیں گے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو نسیان ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس سے بھی پاک رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے، اے میرے پیارے نوح نبی اللہ کشتی میں سوار ہو جائیں، کشتی میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کی معراج ہے۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نوح علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ کشتی میں بیٹھ کے تھی۔ آئے میرے پیارے محبوب براق پہ بیٹھ کے میری طرف آ جائیے، یہ آپ کی معراج ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پہ چلتی ہے، تیرے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس براق پہ سوار ہوتے ہیں وہ زمین پہ نہیں، وہ ہواؤں میں اڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کشتی میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے
الہ العالمین یہ جو کافر ہیں کافروں کا بیج ختم کر دے اللہ، ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ، ان کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش بری پہ پہنچ کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر امتی، عرش والے میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا۔ ان کو محمد کہتے ہیں۔ ہر نبی کا درجہ، ہر نبی کے جو کمالات ہیں، ہر نبی کے جو فضائل ہیں، اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھی ہیں، جو صرف جس پیغمبر کی تھی۔ اگر اس کو اعلیٰ درجہ میں دیکھنا چاہتے ہو، اس صفت کو میرے نبی کی ذات میں دیکھ لو، اعلیٰ درجے میں ملے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں نے دو نبیوں کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تیسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا۔ اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے محبوب آپ میرے حبیب ہیں۔ خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، حبیب کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ خلیل سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، حبیب کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ خلیل تو جان پیش کر، مال پیش کر، اولاد پیش کر، وطن پیش کر، گھر پیش کر، اے میرے پیارے محبوب آپ ہاتھوں کو جمع کریں، آپ کے ہاتھ جمع ہوں گے، آپ اپنے چہرے پہ ابھی پھیریں گے نہیں، میں بادل برسا دوں گا۔ اے میرے محبوب نبی آپ انگلی سے اشارہ کریں گے، چاند ٹکڑے کر دوں گا۔ اے میرے محبوب نبی آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا، درخت چلتے ہوئے آ جائیں گے، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا، کنکریاں جو ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اے میرے محبوب نبی آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، ابھی چہرے پہ پھریں گے نہیں، سورج کو واپس لٹا دوں گا۔ اے میرے محبوب نبی آپ طلب کریں گے میں پوری کروں گا، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ اے میرے پیارے خلیل آپ پہلے آگ میں جائیے، گلزار بعد میں ہوگی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے آگ کے اندر جاتے ہیں، بعد میں آگ گلزار ہوتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بعد میں آتے ہیں، ایران کا آتش کدہ پہلے بجھ جاتا ہے۔ کہا ہے میرے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں، اے میرے پیارے خلیل آپ جائیں، جا کے بت کدہ میں جا کے بتوں کو توڑیں۔ اے میرے پیارے محبوب آپ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بت کدے میں نہیں، آپ نے بیت اللہ کے اندر جا کے بتوں کو گرانا گئے یا بتوں کو گروانا گئے، میرا گھر صاف کروانا گئے۔ تیسرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذرا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسن والے تھے، بڑے حسین تھے۔ حاضرین محترم حضرت یوسف علیہ السلام، اے میرے پیارے یوسف آپ بڑے حسین ہیں، لیکن اے میرے پیارے محمد یوسف حسین ہے آپ احسن ہیں۔ یوسف حسین ہے آپ احسن ہیں، یوسف جمیل ہے آپ اجمل ہیں، یوسف شریف ہے آپ
اشرف ہیں، یوسف جمیل ہے، آپ اجمل ہیں، یوسف کامل ہے۔ اے میرے پیارے محمد آپ اکمل ہیں، یوسف نبی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام رسول ہیں، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، سردار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پہ اللہ رب العالمین نے بٹھایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے براق کو بھیجا گیا، میرے نبی اس براق پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف کلیم، حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام بڑے حسن والے ہیں، عورتوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹے، اور اس نے محمد کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھنے والی عورتیں تھی، میرے نبی کے حسن کو دیکھنے والے صحابہ تھے، حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتیں اپنی انگلیاں کٹواتی ہیں، حسن محمد کو دیکھنے والے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، حسن محمد کو دیکھنے والوں کا حال یہ ہے۔ رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کے ٹکٹ عطا کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چوتھے نبی جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام۔ آئیے ذرا پانچویں کا بھی ذکر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، جو اللہ سے باتیں کرے اسے کلیم کہتے ہیں۔ کہا اے میرے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے حبیب ہیں۔ حبیب ان کو کہتے ہیں جو جلووں کا دیدار بھی کرے، کلیم صرف بات کرتے ہیں لیکن دیدار نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات بھی کریں دیدار بھی کریں، کلیم جو ہے وہ کوئی طور پہ جا کے باتیں کریں۔ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش بری پہ رب کے حکم سے جا کے وہ رب بلائے، میرے نبی جائیں جا کے رب سے باتیں کریں۔ کلیم تیرا میرا اجر طور پہاڑ پہ ہے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا میرا اجر عرش بری پہ ہے، کلیم تو زمین پہ آ تو کرنا کیا ہے؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی جوتیوں کو اتار کے آنا ہے، محبوب اپنے عرش بری پہ آنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنی نالین شریف، نالین مقدس شریف پہن کے آنا ہے، تاکہ آپ کی آمد پہ عرش بھی ناز کرتا رہے، تاکہ آپ کی آمد پہ عرش پہ ناز بھی کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ پہلے طلب کیا پھر سینہ کھولا گیا، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، محمد تیرا سینہ ہم کھول چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مانگے سینہ کھلتا ہے، میرے نبی کا بن مانگے سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو کتاب ہے وہ کوئی طور پہاڑ پہ جا کے لیتے ہیں، کہا میرے محبوب
آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مکہ میں ہوں گے، ہم قرآن مکہ میں نازل کریں گے، آپ غار حرا میں ہوں گے، ہم غار حرا میں قرآن نازل کریں گے، آپ غار ثور میں ہوں گے، میں قرآن کو غار ثور میں نازل کروں گا۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ مکے کی گلیوں میں پھریں گے، میں قرآن کو مکے کی گلیوں میں اتاروں گا۔ آپ مدینہ کی دھرتی پہ جائیں گے، میں قرآن کو مدینہ کی دھرتی پہ اتاروں گا۔ آپ اود پہاڑ پہ ہوں گے، میں قرآن کو وہاں نازل کروں گا۔ آپ بدر میں ہوں گے، میں قرآن کو وہاں نازل کروں گا۔ آپ خندق میں ہوں گے، میں قرآن کو وہاں نازل کروں گا۔ اے میرے محبوب نبی، آپ عائشہ کے بستر پہ ہوں گے، میں وہاں قرآن کو نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ربی ارنی انظر الیک، اے الہ العالمین اپنا دیدار کرا، اپنی تجلیات دکھا، اپنی انوارات کی زیارت کرا۔ رب کہتا ہے لن ترانی، اے میرے پیارے کلیم اللہ تجھ میں طاقت نہیں میرے جلووں کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، ادھر سے انکار ہوتا ہے، یہاں تیرے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ میرے نبی آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امی کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جی مولا جلیل جا کے میرے نبی کو لے کے آ، اور میری بارگاہ میں پہلے جانا ہے، میرے نبی کو سلام کہنا ہے، پھر یہ کہنا ہے آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعائیں مانگے، اللہ دیدار نہ کرائے، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہوں، اللہ جبرائیل امی کو بھیج کے اپنے پاس بلا کے اپنے نبی کو اپنا دیدار کرا دے، انہیں محمد کہتے ہیں، انہیں محمد کہتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حاضرین محترم بغیر باپ کے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے اس کائنات میں آئے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے میرے نبی کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی تربیت باپ نے نہیں کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بھی باپ نے نہیں کی ہے۔ حاضرین محترم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگا، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے ہیں نا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچپن میں بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بات اس وقت کی جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر انگلیاں اٹھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے تھے، ماں کی گود کے اندر جاتے ہیں، پھر لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگوں مجھے اور آپ کو جو اللہ نے اپنا محبوب نبی عطا کیا ہے وہ کائنات کے اندر آئے ہیں، ماں کی گود میں بعد میں گئے ہیں، کلام پہلے کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا اللہم اغفر لقومی، اللہم اہد قومی، اے اللہ میں عبادت تیری کرتا ہوں، تجھ سے اپنی قوم کی ہدایت مانگتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے
کلام کیا تھا، لیکن چند دن کے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کیا ہے، کائنات میں آتے ساتھ ہی کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عطا کی ہے، حاضرین محترم، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ نے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا، وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لے کے آئے، اس مہینے کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے عزتیں اور عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس دن کو بھی اللہ رب العالمین نے شانیں عطا کی ہیں، اور اس وقت کو بھی اللہ رب العالمین نے شانیں عطا کی ہیں۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے تو مہینہ کون سا تھا؟ یارہ بولو یارہ، ہون ربیع الاول دا مہینہ گزریا، کون سا مہینہ تھا؟ کون سا مہینہ تھا؟ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ پہلی بہار۔ اس کا نام پہلے ربیع الاول نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ اب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، وہ دن کون سا تھا؟ کون سا دن تھا؟ اونچی آواز سے بولیں، کون سا دن تھا؟ سوموار۔ کون سا دن تھا؟ اور دنوں میں دن افضل کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا۔ جمعہ کا کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن افضل ہے۔ جس کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہو، اللہ اولاد سے نوازے، تو جس کے ہاں اولاد پیدا ہو، جمعہ کے دن پیدا ہو، وہ دوہری خوشی کیا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، بیٹی عطا کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے مجھے جمعے کے دن عطا کی ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ اور کرم نوازی کی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمعے کا دن نہیں، سوموار کا دن عطا کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو کون سا دن عطا کیا؟ سوموار کا دن عطا کیا۔ حکمت کیا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ شروع سے افضل چلتا آ رہا ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دن تو وہ عطا کیا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس دن کو عظمتیں نہیں ملی، یہ تو پہلے سے ہی افضل چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے جمعہ کا دن اپنے نبی کو عطا نہیں کیا پیدائش کا۔ حاضرین محترم، ہفتہ والا دن اللہ نے اپنے نبی کو عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہفتے والے دن یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اتوار کا دن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا نہیں کیا۔ اتوار والے دن عیسائی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو سوموار کا دن عطا کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ دن افضل نہیں ہے، ان دنوں کو جو شانیں ملی ہیں وہ میرے نبی کی وجہ سے میں نے ان کو عطا کی ہے۔ اور جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، وہ وقت کون سا تھا؟ صبح کا تھا۔ وہ وقت کون سا تھا؟ صبح کا وہ وقت تھا۔ صبح کا وہ وقت تھا۔ اور حاضرین محترم، صبح کا وقت، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی۔ اللہ چاہتا تو دن کے وقت بھی اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تو شام کے وقت بھی اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تو رات کے وقت بھی اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت کا انتخاب کیا، اور صبح کے وقت کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا کہا کرتے ہیں؟ نور پیر دا ویلا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نور پیر دا ویلا۔ اور سرائکی والے کہتے ہیں وڈا ویلا۔ کون سا ویلا؟ وڈا ویلا، یعنی بڑا